بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مختصر ریکارڈنگ جس مسئلے پہ پیش کر رہا ہوں وہ ہے امام اہل سنت ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالی عنہ کا اور امام تاج الدین عبد الوہاب ابن السبکی رحمہ اللہ کا عقیدہ میرے پاس سامنے استنبول ترکی سے چھپی ہوئی کتاب موجود ہے جس کا نام ہے السیف المشہور فی شرح عقیدت ابی منصور۔ امام ابو منصور ماتریدی کا متن ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور امام تاج ابن السبکی رضی اللہ تعالی عنہ کی شرح ہے۔ آپ کو معلوم ہے امام ابن السبکی 8ویں صدی کے دنیا کائنات کے مشہور مستند عالم دین ہوئے ہیں۔ 771 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ انہوں نے اپنے وقت کے حنفی حاکم کے کہنے پر امام ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ مبارک جو ان کا لکھا ہوا ہے اس پر شرح لکھنے کی فرمائش کی، گزارش کی، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ اشاعرہ، شافعیہ اور ماتریدیہ، حنفیہ اعتقاد میں موافق ہے، مخالف نہیں ہے۔ انہوں نے فرمائش کی، عرض کی، گزارش کی، تو آپ نے شرح لکھی۔ اس شرح کے 57 صفحہ پر پہلے میں متن پڑھوں گا امام ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر شرح امام ابن السبکی کی پڑھوں گا، پھر تھوڑا سا تبصرہ کروں گا۔ متن میں ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثم لا يجوز ان يلعن یزید، یزید پر لعنت کرنا جائز ہی نہیں، لأنہ فاسق جاز ان یغفر له، کیونکہ وہ فاسق ہے اور فاسق کی مغفرت جائز ہے۔ تو جب فاسق کی مغفرت جائز ہے تو مغفرت تو رحمت مانگنا ہے، ایک طرف اس کے لیے رحمت مانگنا، دوسری طرف اس پر لعنت کرنا، یہ مسلمان میں دو عمل کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ اس متن پر شرح چڑھاتے ہوئے شرح امام ابن السبکی فرماتے ہیں وَلَوْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ ذَنْبُهُ فَسِبَابُهُ فُسُوقٌ، اگر اس کا گناہ نہ بخشا جائے تو اس کو گالیاں دینا فسق ہے، یعنی یزید کو برا بولنے والا فاسق ہے، گالیاں دینے والا فاسق، کبھی جہنمی کہہ دیا، کبھی لعنتی کہہ دیا، کبھی کچھ کہہ دیا، کرنے والا ایسا فاسق ہے خود۔
یہ اس مشہور حدیث کے تحت وہ فرما رہے ہیں سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان کو گالیاں دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے. بخاری مسلم کی حدیث. تو فرماتے ہیں وَلَوْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ ذَنْبُهُ فَسِبَابُهُ فِسْقٌ. تو اس کو گالیاں دینا فسق ہے. کیوں؟ لأنه مسلم، کیونکہ مسلمان ہے. امام تعجب کی فرماتے ہیں وَإِنْ عُوقِبَ بِذُنُوبِهِ فَمَصِيرُهُ إِلَى الْجَنَّةِ. اور اگر اس کے گناہوں کی اس کو سزا دی گئی قیامت کے روز، ان استعمال فرما رہے ہیں جو ہمیشہ اصول کے مطابق شک کے لیے آتا ہے، اذا نہیں ہے جو ہمیشہ تاکید کے لیے آتا ہے. تو فرماتے ہیں شک ہے اس کو عذاب ہو، شک ہے اس کو عذاب نہ ہو. تو اگر اس کو عذاب ہو جائے تو فَمَصِيرُهُ إِلَى الْجَنَّةِ، آخر کار جنت میں جائے گا. کیونکہ ہر فاسق کا یہی حکم ہے کہ اب اگر مالک اس کو چاہے سزا نہ دے تو اس کی مرضی، اگر دے گا تو واپس پھر جنت میں جانا پڑے گا اس کو. ہر فاسق کا انجام یہی ہوگا. اذ لا يخلد في النار فاسق على اصولنا، کیونکہ نہیں ہمیشہ رکھا جائے گا جہنم میں کوئی فاسق علی اصولنا، ہمارے اہل سنت کے اصول کے مطابق. کسی فاسق نے ہمیشہ جنت میں نہیں رہنا، یہ ہمارے اہل سنت کا اصول ہے. انما التخلید للکفار، کوئی فاسق جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ ہمارے اہل سنت کا اصول ہے. انما التخلید للکفار، جہنم میں ہمیشہ رہنا صرف کافروں کے لیے ہے. جتنا بدکار مومن ہے اس نے آخر کار جنت میں جانا ہے، یہ ہمارا. اب میرے دوستو، امام ابو منصور ماتوریدی کے ماننے والے ماتوریدی کہلاتے ہیں. وہ پوری دنیا حنفیت جو ہے نا، یعنی حنفی مذہب کے جتنے ماننے والے ہیں وہ سارے کے سارے ہیں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت بریلوی کے سمیت یہ بھی ماتوریدی ہیں. اور پھر ان کی عزت کرنے والے وہ تمام دیگر مذہبوں کے ہیں. تو انہوں نے ایک تو لعنت یزید پر جائز نہ رکھی، دوسرا فاسق کا، تیسرا مغفرت جائز قرار دی. تو ایسے ہی نظریات بیان کرنے پر جو کنجر کے بچے لان تان شروع کر دیتے ہیں، یزیدی کہنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے مطابق یہ امام ماتوریدی پھر ساری دنیا کے حنفی امام، بزرگ، اولیاء، صالحین، علماء، سب مومنین، سب وہ یزیدی بڑھ گئے. اور پھر دوسرے جو ان کو سلام کرتے ہیں، ان کی عزت احترام کرتے ہیں دوسرے مذہبوں والے، وہ بھی سارے کو بیڑا غرق ہو گیا. پھر امام ابن سبکی جیسا بندہ جو کہہ رہا ہے کہ یزید کو گالیاں دینا فسق ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے، اس کو اگر گناہوں کی سزا ملے گی تو آخر کار جنت میں جائے گا. اب آج کے جتنا بھڑوے ہیں، یہ بھڑوے جو ہیں ان کے نزدیک تو یہ امام اور امام تاج سبکی اور پھر ان کو ماننے والے اور جگہ جگہ پر امام سبکی لگانے والے وہ سارے جہنمی اور یزیدی بن گئے ہیں. تو کیوں نہ بہتر ہے کہ اتنے بڑے اماموں کو جہنمی کہا جائے، جہنمی مانا جائے نعوذ باللہ، اور یزیدی مانا جائے، اس سے بہتر نہیں ہے
کہ جو لانتی آج کے حرامی غالی لگے پھر رہے ہیں ایسے مسائل پر یزیدی کہنے والے، کیوں نہ ہو کہ ان کتوں کو ہی ملعون کہہ دیا جائے اور اماموں کی بات کو سلام کیا جائے کہ برحق ہے۔ ہم رہے ایسے ٹٹی کے یہودی کی ٹٹی کے گندے کیڑوں کو بزرگ ماننے سے، ہم تو ایسے بزرگوں کو بزرگ مانتے ہیں۔ یہ خانے والی ہو گیا اور دوسری دنیا جتنی ہے یہ مرتبان ہو گیا۔ ایک تو کہتے ہیں نا کہ کسی کے تابوت میں آخری میخ آخری کیل ٹھوک دیا، نہیں، ہم کہیں گے ان کی دبر میں آخری قلعہ ٹھوک دیا، آخری پھانا ٹھوک دیا۔ اب کتے کے بچوں آپ ذرا سوچ کے بولو، اس حوالے کو یہ امام ابو منصور ماتریدی کا حوالہ ہے، اور جو ہم نے ظاہر کیا اللہ پاک نے دیکھو کہاں سے دلیل اٹھائی اور ہمیں پیش کر یہ کتاب اس علاقے میں نہیں آئی، ادھر چھپی ہوئی ہے، استنبول ترکی میں چھپی ہے۔ یہ معلوم ہوا ہم نے جو نظریہ پیش کیا یزید کے متعلق وہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔